جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک وہ عظیم گناہ ہے جسے اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بالآخر ایک نہ ایک دن تمام کلمہ گو مسلمان ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ اس شفاعت سے محروم رہیں گے جو شرک کیا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ایسے ملعون لوگ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ ذرا دیکھیے تصوف کے نام پر اپنے سامنے سجدے کرواتے ہوئے اس پیر کو۔ یہ ملعون شخص سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ عقیدت میں ہو رہا ہے، حالانکہ علماء کرام کے نزدیک عقیدتاً بھی کسی کے سامنے سجدے کی حالت میں جھکنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی کو بھی اس شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرماتے ہوئے یہ کہا کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو جائز ہے، اگر کسی اور کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ رب العزت ایسے نام نہاد متصوفین، ان کے ماننے والوں اور ان کے ڈیفینڈ کرنے والوں پر لعنت فرمائے جن نے تصوف جیسے عظیم فن کو اس قدر مجروح کر دیا ہے۔ علماء کرام نے ان کے ان مذموم اعمال کو دیکھتے ہوئے تصوف کا ہی سرے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایسے ملعونوں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کی تشریفوں پر لتروں سے سجدے کروائے جائیں۔ انشاءاللہ انہیں ہر جھکتا ہوا شخص اپنی تشریف پر لتر کی طرح محسوس ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمارے ایمانوں کو بچائے، آمین ثم آمین۔ اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو
کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت